ہمارے مسلک کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس پر ہم نے سٹینڈ لیا، اور وہ خطا کہ جو معصومیت کے بھی منافی نہیں، معصومیت ہوتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے، وہ خطا جب غیر نبی کی طرف اس کی نسبت کی گئی تو اسے توہین قرار دیا گیا، جبکہ وہ انبیاء علیہ السلام کی طرف نسبت میں بھی توہین نہیں، یعنی خطا اجتہادی۔ اور یہ ہمارے جتنے ائمہ ہیں انہوں نے اس سلسلہ میں لکھا، بالخصوص آخری عہد کے اندر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر نعیمی والے، دیگر بہت سی شروحات اور فتاوی نعیمیہ، انہوں نے اس پر بڑا تفصیل سے لکھا۔ اگر ہمارے مفتیان کرام اور خواص، عوام تو ویسے عوام ہے، روافض کے دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے اس پہ کھڑے ہو جاتے تو بوجھ صرف ہم اکیلے کو ہمیں نہ اٹھانا پڑتا۔ آج ہم پھر ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارا وہ جو کلام ہے، گفتگو ہے، اس کے تو اندر جو دو قیدیں لکھ رہی ہیں کہ جب مانگ رہی تھی، اور دوسرا لیکن جب حدیث سنی تو سر تسلیم خم کر دیا، یہ دونوں اس کلام کے اندر یہ ثبوت ہیں کہ مراد وہ اجتہادی تھی کہ جو انہوں نے سمجھ رکھا تھا یوصیکم اللہ فی اولادکم آیت سے کہ یہ میرا بنتا ہے حق، حدیث سے پتہ چلا کہ وہ سرکار کے ساتھ وہ جو حکم ہے وہ امت کے ساتھ خاص ہے، سرکار کے بارے میں نہیں۔ لیکن میں اس وقت اس مضمون کی مناسبت میں آج ان تمام مفتیان کرام کو جن اب تک سمجھ نہ آئی ہو، یہ فتاوی نعیمیہ کی عبارت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ گرچہ ہمارا موقف تو وہاں پر خطا اجتہادی کا تھا جو گفتگو میں ہے، پھر بیان بھی کیا اور آج بھی اس پر قائم ہے، لیکن یہ سارے زور لگا رہے تھے کہ نہیں یہ دوسری خطا ہے۔ تو مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی نعیمیہ میں معصومیت اور محفوظیت میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف جس خطا کی نسبت کی، اگرچہ ہماری گفتگو میں تو اجتہادی خطا ہے اور اس کو توہین کہا گیا، مفتی احمد یار نعیمی جو ہیں فتاوی نعیمیہ کے اندر آپ نے فتویٰ نمبر 84 اس میں عصمت کے موضوع پر بات کرتے ہوئے لکھا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ تو مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ لکھتے ہیں، اس سے ثابت ہے کہ حضرات اہل بیت معصوم نہیں محفوظ ہیں، حضرات اہل بیت معصوم نہیں محفوظ ہیں۔ یعنی اتنا جملہ تو بہت سے ہمارے مخالفین بھی بولتے ہیں، لیکن آگے معصوم اور محفوظ کو ایک بنا دیتے ہیں، جبکہ معصوم اور محفوظ میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں انسانوں میں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ حضرات اہل بیت معصوم نہیں محفوظ ہیں۔ ان میں فرق کیا ہے معصوم محفوظ میں؟ مفتی صاحب کے بقول کہتے ہیں معصوم تو وہ ہے جس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو سکے، معصوم تو وہ ہے جس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو سکے، یہ معصوم کی تعریف ہے۔ معصوم تو وہ ہے جس سے کوئی گناہ سرزد ہی، اب خطا اجتہادی تو گناہ ہے ہی نہیں، یعنی اس کا سرزد ہونا معصوم کے منافی نہیں، ہاں گناہ کے لحاظ سے ہے۔ معصوم تو وہ جس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو سکے، اگر ان میں کوئی خطا تھی ہی نہیں
تو رجس کو دور کرنے کے کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. معصوم تو وہ ہے جس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو سکے. یعنی اس آیت سے روافض اہل بیت کو معصوم ثابت کرتے ہیں، تو مفتی صاحب کہتے ہیں معصوم اس آیت سے وہ ثابت نہیں ہوتے. معصوم تو وہ ہے جس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو سکے. لفظ خطا اجتہادی تو دور کا مسئلہ، معصوم تو وہ ہے جس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو سکے. اگر ان میں یعنی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی خطا تھی ہی نہیں تو رجس کو دور کرنے کے کیا معنی ہے؟ دور وہ چیز کی جاتی ہے جو موجود ہو. تو یہ احمد یار نعیمی حکیم الامت انہوں نے مطلب کیا بنا کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ خطا استعمال کی کہ جو خطا یہ لوگ ہمارے ذمہ تھوپ رہے تھے. ہم نے تو کہا کہ وہ خطا اجتہادی ہے اور لفظوں میں اس کے جو ہے وہ شواہد موجود ہیں، پھر اپنے جیتے ہوئے اس کی وضاحت کی ہے، اور یہ پھر بھی اس کو توہین قرار دینے پہ تلے ہوئے ہیں. نہیں کہ یہ خطا تو آپ نے بولا، حالانکہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اگر وہ ساتھ قید نہ ذکر کی جائے تو مطلب کیا ہوگا کہ نماز نہ پڑھو. اگر اتنا ہی بیان کیا جائے تو یہ آیت سے پر ظلم ہے کہ ساتھ آگے قید لگی ہوئی ہے کہ اس حالت میں نہ پڑھو. تو پھر یعنی ہماری جو گفتگو ہے اس کا موضوع یعنی خلاصہ یہ بنتا ہے کہ وہ ایک لمحہ کے لیے خطا اجتہادی پر تھیں، اگلے لمحے میں حدیث سننے پر وہ بھی ختم ہو گئی. لیکن مفتی صاحب نے تو خطا بمعنی گناہ جو ہے اس کا اقرار کیا. تو کیا انہیں زندہ کرنے کے بعد آج کوئی توبہ کی دعوت دے گا؟ یعنی جو ہمارے مسلک کا ایک ستون گزرے ہیں، یعنی جو ایف آئی آر یہ ہمارے نام غلط کاٹنا چاہتے تھے کہ آپ نے ایسا کہا، ہم نے اس وقت بھی کہا، گفتگو کے اندر بھی کلام مکمل ہونے سے پہلے واضح کر دیا اس دن، بعد میں بھی کہا، یہ پھر بھی اس کو توہین بنانے پر مصر ہے. تو جنہوں نے لفظ ہی واضح وہ لکھے کہ جس کے اندر اگر ان میں کوئی خطا تھی ہی نہیں تو رجس کو دور کرنے کے کیا معنی؟ یہ لفظ خطا جو ہے یہ خطا اجتہادی نہیں ہے، یہ خطا بمعنی گناہ ہے، اور مفتی صاحب نے لکھا ہے. اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے کسی فرد کے لحاظ سے چونکہ جتنے ہیں ان کے بارے میں آگے وہ یہ لکھ رہے ہیں، تو کیا اس پر آ کر مفتی صاحب کو بھی آؤٹ کر دیا جائے گا کہ روافض کا دباؤ ہے؟ یہ تو اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ دباؤ والوں کے دباؤ ہم نے مسترد کیے. آج ہم تو اس کی وضاحت کر سکتے ہیں اپنے لفظوں میں، لیکن جنہوں نے یہ ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے کہ یہ اگر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی فرد کی طرف اس معنی میں خطا کا جو استعمال کرے وہ پکا گستاخ ہے، تو وہ تو استعمال مفتی صاحب نے کیا. اور صرف مفتی صاحب نہیں، پھر انہی پر تو یہ آخری عہد کے سارے اہل سنت کا مدار رہا. جال حق ہو یا تفسیر نعیمی ہو یا اس طرح کی دیگر چیزیں ہوں، تو اصل یعنی جو شروع سے اس لفظ کے بارے میں روافض اور اہل سنت کے اندر تفریق کی ساری اس لفظ کی بنیاد پر ہے. یعنی عقیدہ معصومیت وہ اس آیت سے ثابت کرتے ہیں، اور اہل سنت اس آیت سے عقیدہ معصومیت ثابت نہیں کرتے، بلکہ ثابت ہوتی نہیں. اسی چیز کو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر بیان کیا اور اسے واضح لکھا، اور اسی کو مفتی احمد یار نعیمی، اور صرف یہ نہیں باقی یعنی پوری امت اور ملت کا جو پیچھے نظریہ ہے، یعنی جو کچھ ہم نے بولا اس کے لحاظ سے تو کوئی بات تھی نہیں جس کو انہوں نے غیروں کے کہنے پر
توہین کی صورت قرار دیا، اور مفتی صاحب جو ہیں انہوں نے اس مقام پر یہ لکھا کہ حضرات اہل بیت معصوم نہیں، محفوظ ہیں۔ تو محفوظ ہیں، معصوم کا یہ بتایا وہ جس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو سکے، محفوظ کہ اگر ہو تو وہ اس پہ برقرار نہ رہے۔ جس طرح محفوظ معصوم کی بہت سی تعریفات پہلے ہم نے علیحدہ سیمینار کے اندر جو ہیں وہ کی ہیں کہ ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ جو میل ہے گناہ کا اسے برقرار نہیں رہنے دیتا۔ عام لوگوں پر اللہ نے ان کو یہ خصوصیت عطا کی۔ بہرحال یہ مفتی صاحب کے لحاظ سے جو ان لوگوں کے لیے ایک طرح مصرع کے طور پر میں پیش کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے مفتیان کرام جن کو اب تک سمجھ نہیں آتی وہ اس فتویٰ نمبر 84 پہ غور کریں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے وہ ایک بڑے پڑے ہوئے سجادہ نشین ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سیدہ پاک کی شان محفوظیت پہ حملہ کر دیا، یہ کہہ کر کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی۔ شان محفوظیت پہ حملہ اگر خطا اجتہادی سے ہو جاتا ہے تو اس خطا سے تو بہت بڑا حملہ مفتی صاحب نے کر دیا۔ تو مفتی صاحب کے لحاظ سے پھر کیا بتایا جائے گا کہ انہوں نے کیا لکھا، اور لکھا بھی فتوے میں، عام کسی حاشیہ کے اندر کسی شرح کے اندر نہیں، فتوے کے اندر لکھا۔ تو کیا زمانہ آنے پر جب دباؤ بڑھتا جائے تو ایک ایک کر کے اپنے دین کی چیزیں بدلتے جائیں گے سارے؟